بلدیاتی انتخابات میں ریزرویشن ختم کرنے کے سلسلے میں ہائی کورٹ کا حکم جاری ہونے کے بعد ریاستی الیکشن کمیشن نے دونوں مرحلوں کی پولنگ پر روک لگا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں سیاسی گھمسان شروع ہو گیا ہے۔ ارباب اقتدار اور اپوزیشن کے بیچ الزام تراشی اور جوابی الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جدیو کے قومی صدر راجیو رنجن سنگھ عرف للن سنگھ نے کہا کہ بغیر ریزرویشن کے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے۔ ریزرویشن کے لیے نتیش حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی، یہ نتیش کمار کا اپنا عہد پیما ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ریزرویشن مخالف ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس سرکاری نوکریوں سمیت دیگر شعبے میں ریزرویشن ختم کرنا چاہتے ہیں۔ للن سنگھ نے کہا کہ بہار کی پنچایتوں میں 2006 اور شہری بلدیات میں 2007 سے پسماندہ، انتہائی پسماندہ، خاتون، شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کے لیے ریزرویشن نافذ ہے۔ یہ معاملہ اس وقت بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں گیا تھا۔ دونوں عدالتوں سے ریاستی حکومت کے فیصلے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس وقت سے اب تک پنچایتوں اور بلدیات کے انتخاب بغیر کسی رکاوٹ کے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کر کے بی جے پی ریزرویشن کو پیچیدہ بنانا چاہتی ہے۔ جلدی ہی جدیو ہر ایک ضلع ہیڈ کوارٹر پر بی جے پی کی پول کھولے گا، بتائے گا کہ بی جے پی کس طرح ریزرویشن مخالف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے انتہائی پسماندہ کو پتہ ہے کہ نتیش کمار کے رہتے ان کے حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر کے بلدیاتی انتخاب میں ٹرپل ٹیسٹ کی بنیاد پر ریزرویشن دینے کا حکم دیا تھا، یہ بہار میں نافذ نہیں ہوتا ہے۔ جدیو پارلیمانی بورڈ کے صدر اپندر کشواہا نے اشارے میں کہا کہ بی جے پی سے جڑے لوگ نے ہی ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس ریزرویشن مخالف ہے۔ دونوں سرکاری نوکریوں میں ریزرویشن کو ختم کرنے کی سازش میں مصروف ہیں۔ جدیو رہنماؤں نے کہا کہ حکومت اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ ادھر بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے راجیہ سبھا رکن سشیل کمار مودی نے بلدیاتی انتخابات میں پسماندہ ذاتوں کو دیے جانے والے ریزرویشن کو روکنے کے لیے ریاست کی نتیش حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا اور انہیں ایڈوکیٹ جنرل اور ریاستی الیکشن کمیشن کے خط کو عام کرنے کا چیلنج کیا۔ جمعرات کو جاری ایک بیان میں مسٹر مودی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار بلدیاتی انتخاب پر پٹنہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے سپریم کورٹ میں جا کر وقت ضائع نہ کریں۔ انہوں نے اس معاملے پر اے جی اور ریاستی الیکشن کمیشن کے خطوط کو عام کرنا چاہیے۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ مسٹر نتیش کمار کے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری انتخابات کرانے کے اصرار کی وجہ سے انتخابات کو رد کیا گیا ہے اور پسماندہ طبقات کو 2 سال ضائع ہو گئے ہیں۔ یہی نہیں، امیدواروں کے کروڑوں روپے کا نقصان بھی ہوا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا حکومت اس نقصان کی تلافی کرے گی؟ مسٹر مودی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ صرف مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش پر ہی نہیں بلکہ بہار سمیت پورے ملک پر لاگو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی الیکشن کمیشن اور ایڈوکیٹ جنرل نے بھی ٹرپل ٹیسٹ کی بنیاد پر ریزرویشن دینے کے بعد ہی بلدیاتی انتخابات کرانے کی بات کی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ کے دباؤ میں دونوں کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں سیاسی ریزرویشن دینے کے لیے حکومت اب وقت ضائع کیے بغیر ایک خصوصی کمیشن بنانا چاہیے اور اس معاملے پر تمام خط و کتابت کو عام کرنا چاہیے تاکہ سچائی عوام کے سامنے آئے۔ دوسری طرف بہار سے خبر آ رہی ہے کہ نیپال میں کئی دنوں سے لگاتار بارش ہونے کے بعد ریاست کی ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے، خاص طور پر گنڈک خطرناک ڈھنگ سے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ہی ندی کا پانی 6 گنا بڑھ گیا ہے۔ جمعرات کی شام والمیکی نگر بیراج پت گنڈک میں 3 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا تھا، اس میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ندی خطرے کے نشان کو پار کر چکی ہے۔ گوپال گنج سمیت کئی علاقوں میں بھی ندی دیر رات خطرے کے نشان کو پار کر گئی۔ براج پر پانی کا دباؤ زیادہ ہونے کے بعد اس کے سارے 36 فاٹک کھول دیے گئے ہیں۔ آبی وسائل محکمہ نے پورے شمال بہار میں الرٹ جاری کر دیا ہے۔ خطرناک طریقے سے بڑھ رہی ندیوں کی چوکسی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ پشتوں کی نائٹ پیٹرولنگ کی ہدایت دی گئی ہے۔ انسداد کٹاؤ سامان کی فراہمی کے ساتھ ساتھ حساس مقامات کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ گنڈک میں طغیانی کے بعد گوپال گنج سمیت کئی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ادھر باگمتی، کملا اور کچھ اور مقامات پر کوسی کے بھی لال نشان کے پار ہونے کا اندیشہ ہے۔ کوسی، گنڈک، کملا اور باگمتی کے علاوہ
अधवारा, महानंदा, बूढ़ी गंडक, घाघरा नदियों की आबी सतह भी तेज़ी से बढ़ रही है। कोसी के वीरपुर बैराज पर 1.25 लाख क्यूसेक पानी था। यहाँ नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। एक और ख़बर बिहार से है कि मशहूर मारूफ सनअतकार मुकेश अंबानी के कुंबा को धमकी देने के इल्ज़ाम में एक शख्स को मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के ताउन से दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए ने बताया कि सुबह 5 बजे राकेश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ मुंबई लेकर चली गई। गौरतलब है कि बुध को रिलायंस फाउंडेशन के मुंबई वाक़े अस्पताल में फ़ोन करके किसी नामालूम शख्स ने अस्पताल को बम से उड़ाने और मुकेश अंबानी और उनके कुंबा के अरकान को जान से मारने की धमकी दी थी। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।